صلى عليك الرحمن. بچپن سے ہم روزے رکھتے ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، اور خواہش ہوتی ہے کہ روزہ رکھا جائے، لیکن اس کی ہسٹری کیا ہے؟ یہ جاننا چاہوں گی کہ سب سے پہلا روزہ کس نے رکھا، کہاں رکھا گیا، اور حکم کہاں سے آیا روزہ رکھنے جی، کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. دراصل جب آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سکیم بنائی اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، ہمارے لوگوں میں کچھ یہ غلط فہمی ہے کہ شاید آدم کو بطور سزا جو ہے وہ زمین کے اوپر بھیجا گیا تھا. یہ بالکل غلط ہے کہ آدم نے غلطی کی اور جنت سے اللہ نے اس کو نکال دیا. آدم نے غلطی ضرور کی اور اللہ نے اسے جنت سے نکل جانے کا حکم بھی ضرور دیا، لیکن اللہ نے اس کو پیدا کرتے ہوئے ایک جملہ قرآن پاک میں بتایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. یعنی اللہ کے اسکیم میں یہ پہلے سے ہی تھا کہ میں آدم کو زمین پر بھیجوں گا اور یہ میرا خلیفہ ہوگا. تو اس کے ساتھ ساتھ جب یہ سرداری آدم کو دے دی گئی اور اسے زمین کے اوپر پوری حکمرانی دے دی گئی، مثلا جو اللہ تعالیٰ نے اختیارات تھے سپر کریشن کے، وہ سارے کے سارے اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی نسل کو جو ہم تک چلی آ رہی ہے ان کو دے دیے. تو وہاں ایک جیلسی کا ایک کانسیپٹ پیدا ہوا. وہ جیلسی کون کرنے والا تھا؟ وہ اسی عہدے کا ایک اور ایسپائرنٹ تھا. وہ کون؟ وہ شیطان تھا، وہ ابلیس تھا. اس وقت تک تو وہ شیطان نہیں تھا، وہ اللہ کی بارگاہ کا ایک مقرب بندہ تھا. اگرچہ وہ انسان نہیں تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے وہ عبادت کر رہا تھا، اور اللہ نے اسے ایک بہت بڑا کام لیا تھا اس سے پہلے، آدم کی کریشن سے پہلے. اور وہ بڑا کام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنات انسان سے پہلے اس زمین پر آباد تھے تو انہوں نے جب شر پھیلایا تو اللہ نے ابلیس کو بنا کے بھیجا تھا کہ ان کو ختم کرو. اس وقت سے ابلیس کے دل میں یہ ایک خواہش تھی جس کا نام اس وقت عزازیل تھا، کہ اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ زمین کی خلافت یا زمین کی بادشاہت مجھے دی جائے. اور وہ اپنے دائیں بائیں دیکھتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں، I am the only choice for اللہ. لیکن اللہ چونکہ بہت بڑا ہے، اس کی اپنی قدرت ہے، اس کی اپنی سکیم ہے، اللہ اس کے دل کے حال کو جانتا تھا. تو اللہ نے جب یہ کہا، اعلان کیا کہ میں آدم کو دے رہا ہوں، تو وہاں وہ جیلسی ابھر کر آئی، اور اللہ نے جب حکم دیا کہ سب اس کو سجدہ کرو، تو اس نے اس جیلسی کے زیر اثر کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. دس واز اے بگ چیلنج. اور اس نے وہ جو تجیب بنائی وہ بڑی لاجیکل تھی. جس طرح آج کل ہمارے جو ایتھیسٹ ہیں یا سیکولر طبقہ ہے وہ بہت ساری لاجکس بناتا ہے، اس کی لاجک بڑی زبردست تھی، آپ حیران ہوں گے. اس کی لاجک یہ تھی کہ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، تو نہیں تو کہا تھا، تو اب کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کو سجدہ کر؟ تو اللہ نے کہا کہ وہ پہلا حکم بھی میرا تھا، یہ بھی میرا ہے، تم کون ہو؟ یہاں پتہ چلتا ہے کہ صاحب حکم کی کیا حیثیت ہے. صاحب حکم اور صاحب قانون تمام طرح کی حدود سے والا تر ہوتا ہے. وہ جب چاہے قانون بدل دے، وہ جب چاہے حکم بدل دے. تو وہاں اس نے یہ چیلنج دیا کہ ٹھیک ہے تو اس کو بنا تو رہا ہے. جب اس نے انکار کیا، اللہ نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے. تو اس نے ایک کویشچن کیا اللہ سے کہ یا اللہ مجھے مہلت دے اس وقت تک کہ جب ساری دنیا تو دوبارہ لپیٹ دے گا، اس وقت تک کے لیے مجھے مہلت دے. اس مہلت مانگنے کا مقصد کیا تھا وہ بھی اس نے وہیں بیان کر دیا. یہ سورہ ہجر میں یہ سارا جو ہے بیان ہوا قرآن پاک، اس نے وہیں بیان کر دیا. اس نے کہا میں یہ جو تو نے بنایا ہے نا، جس پہ تو بڑا ناز کر رہا ہے، جس کو تو میری جگہ پہ خلافت دے رہا ہے، میں اسے کہیں کا نہیں چھوڑوں گا. میں اس کے دائیں سے حملہ کروں گا، اس کے بائیں سے کروں گا، اس کے آگے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، اس کی رستے پہ بیٹھوں گا. اور لفظ یوز کیا کہ میں اسے اغوا کر لوں گا اور میں اسے جہنم تک لے جاؤں گا. تو اللہ نے کہا کہ جا
وہاں اللہ نے بڑا خوبصورت لفظ یوز کیا کہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جنہیں مہلت دی گئی ہے، انک من المنذرین، تم مہلت دیے گئے ہوئے لوگوں میں شامل ہو۔ اس کا مطلب ہے کچھ اور بھی تھے جن کو، اور بھی کریچرز ایسی ہیں جن کو مہلت دی گئی ہے، اکیلا وہ نہیں ہے۔ اب اس کو جب مہلت مل گئی قیامت تک کے لیے، اور اس نے یہ اللہ کے سامنے چیلنج کر دیا کہ میں جس کو تو بڑے ناز سے بنا رہا ہے، میں اس کو تیرے طرف نہیں آنے دوں گا، تو اس کے پاس چونکہ غیر مرئی تھیں، وہ ٹرانسفارمر ہے نا، ہم ٹرانسفارمر نہیں ہیں۔ ٹرانسفارمر ہوتا ہے ایک شیپ سے دوسری شیپ میں چلے جانا، تو وہ اس کے پاس یہ پاور ہے، وہ ڈیلیبریٹلی آپ کے تخیلات میں آ سکتا ہے۔ ایک انسان دوسرے کے تخیلات میں نہیں آ سکتا ڈیلیبریٹلی، وہ آپ کی سوچ کو گمراہ کر سکتا ہے، آپ کے اندر اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ آپ کے مائنڈ کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے۔ اب یہ ساری قوتیں اس کو جب دی گئیں، اس کی دشمنی انسان کے ساتھ تھی۔ انسان کو جب یہ اللہ نے کہا کہ تیری دشمنی اس کے ساتھ ہے، تو پھر میں تجھے بچاؤں گا اس سے۔ اللہ نے کہا کہ تو کچھ نہیں کہہ سکے گا ان لوگوں کو جن کے بارے میں دل میں میرے لیے ذرا برابر بھی اخلاص ہوگا نا، محبت ہوگی، پیار ہوگا۔ کوئی خوف کا لفظ اللہ نے یوز نہیں کیا۔ کیپ ان مائنڈ کہ جو میرے ساتھ مخلص ہوں گے، میرے سے پیار کرتے ہوں گے، تو ان کو کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ تو اللہ نے پھر اس اپنی پیاری لاڈلی مخلوق کو اس کے حملے سے بچانے کے لیے ایک سسٹم بنایا جس کو ہدایت کا نام دیا گیا۔ اس میں روزہ جو ہے نا، وہ پہلے دن سے ایک امپورٹنٹ پارٹ تھا۔ یعنی جب سارا میکینزم بنا تو ماہ سیام سٹارٹ سے تھا، ماہ سیام تھا یا دست کا روزہ تھا یا 3 دن کا روزہ تھا، لیکن روزہ کی عبادت پہلے دن سے تھی، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ میں نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا جس طرح کہ تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیا گیا تھا، تاکہ انسان برائیوں سے بچا رہے۔ اس کا مطلب ہے کسی نبی کی کوئی امت ایسی نہیں آئی جس پہ روزہ فرض نہیں تھا۔ اس کا ٹائم ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، اس کے نمبرز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن روزے کی عبادت پہلے دن سے تھی۔ اور اس کے پیچھے فلاسفی کیا تھی؟ فلاسفی وہی ہے جو آج بھی ہم ہر پروسیس سے گزرتے ہیں، ٹریننگ۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے کوئی ٹریننگ لی ہے۔ میں جس شعبے میں کام کر رہا ہوں، وداؤٹ ٹریننگ میں وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ اور ٹریننگ بھی جب آپ اپنی دنیاوی زندگی پہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ ترقی کرتے ہیں، آپ کو ٹریننگز کی ضرورت ہوتی ہے، ریفریشر کورسز آپ کو کرائے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی روزہ بھی ایک طرح سے ایک ٹریننگ ہے، ایک ریفریشر کورس ہے ٹو کنٹرول یور ڈیزائرز۔ وائی ٹو کنٹرول دا ڈیزائرز؟ نو، دس از دا کویسچن۔ یہ فلاسفیکل کویسچن ہے کہ کیوں خواہش کو کنٹرول کرنا ہے۔ اب اس کے پیچھے پھر وہی چیلنج ہے کہ میں انہیں اغوا کروں گا، اور اس کا جتنا بھی اٹیک ہے نا، وہ سارا آپ کی خواہش کی وجہ سے ہے۔ وہ ہمیشہ شیطان ہمیشہ انسان کی خواہش کے ذریعے حملہ آور ہوتا ہے، بہکانا چاہتا ہے، ہمیشہ بہکانا چاہتا ہے۔ آپ کی خواہشیں منسلک ہیں آپ کی اوپننگ آف یور باڈیز۔ جتنی باڈی میں اوپننگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک لسٹ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، دیکھنے کی، کھانے کی، سونگنے کی، سیکس کی۔ لائک وائز 9 اوپننگ ہے، 9 لسٹ ہے انسان کی، ٹھیک ہے؟ ان کے ذریعے یہ حملہ کرتا ہے۔ تو روزہ ان کو کنٹرول کرنے کی ایک پریکٹس ہے جو اللہ نے پہلے دن سے اس جو دشمنی کا جو میچ پڑا ہوا ہے ہمارا، اینڈ وی آر کنٹینیوس ان دیٹ فائٹ، اور جو میچ ہے ہمارا زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن اس دن پتہ چلے گا جس دن ہماری ریکارڈنگ ہمارے سامنے رکھی جائے گی، نامہ مال ریکارڈنگ کی شکل میں دیا جائے گا، واقعی یا ریکارڈنگ کی شکل میں دیا جائے گا۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ میں نے ہر انسان کا نامہ مال اس کی گردن میں چپکا دیا ہے، اور قیامت کے دن میں اسے نکالوں گا اور ایک کتاب کی شکل میں اس کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ اب ذرا پریزنٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ آ جائیں۔ ایک چپ ہے جو آپ کی ادھر لگی ہوئی ہے، وہ اللہ نکال لے گا، پرنٹر میں ڈالے گا، پرنٹ لے گا، آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے گا۔ واضح قرآن میں کہا ہے، آج کا سائنس کا اسٹوڈنٹ بڑا ایزیلی اس کو سمجھتا ہے۔ نینو چپ جو ہے نا، وہ اللہ نے لگائی ہوئی ہے ہر انسان میں،
اور وہ ریکارڈ کر رہی ہے, میرا یہ عمل بھی ریکارڈ ہو رہا ہے, ایچ اینڈ ایوری مومنٹ آف یور لائف جو وہ ریکارڈ ہو رہا ہے, وہ پرنٹ نکال کے آپ کے سامنے دے دیا جائے گا. چلیں تھوڑا سا ہم ہٹ جائیں گے, روزے کی طرف چلتے ہیں. تو روزہ پہلے دن سے پہلے انسان پہ بھی فرض تھا, اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک مخصوص ٹائم کے ساتھ فرض کیا گیا. کیوں فرض کیا گیا؟ اس امت میں کیوں فرض کیا گیا؟ کہ یہ امت آخری امت تھی. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے. بے شک. اور مولا علی کا بہت خوبصورت قول ہے, جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک پر تشریف لائے, جب روح پرواز کر چکی تھی, تو فرمایا یا رسول اللہ آپ کی موت دوسرے انبیاء کی موت سے مختلف ہے. آج کے بعد آسمان کا زمین سے رابطہ ٹوٹ گیا, ختم, فنش. تو اس لیے ایک مخصوص ٹائم کو بتا دیا گیا اور ایک مخصوص مہینہ دے دیا گیا تاکہ یہ کیلنڈر کے ساتھ قیامت تک انسانیت میں باقی رہے. روزے کا مقصد یاد رکھیے گا کہ اللہ کو نہ آپ کی بھوک چاہیے نہ پیاس چاہیے. یہ آپ ہی کے لیے ریفریشر کورس ہے جس میں آپ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اس دشمن سے بچنے کے لیے اپنی جو جبلتیں ہیں, انسٹنکٹ جو ہیں آپ کی, ان کے اوپر آپ کنٹرول کرتے ہیں, روح کو پاکیزہ کرتے ہیں. اس پہ جب آپ کنٹرول کرتے ہیں تو آپ کی اسپرچول جو ہے نا, وہ جس کو آپ نے پاکیزگی کا لفظ دیا ہے, انہیلیشن ہو جاتی ہے آپ کی. تو یہ ایک ٹول ہے ٹو سیف گارڈ فرام دا یور, جس کو اللہ نے عدو مبین, کھلا دشمن ہے انسان کا, اعلان کر کے جو دشمنی کر رہا ہے اس سے اگینسٹ ایک سیف گارڈ ہے روزہ. یہاں پہ ابھی آپ نے بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا سارا واقعہ. تو ایک آپ نے ذکر کیا کہ شیطان بہکاتا ہے ہمیں, اور ہمیشہ سے ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے کہ شیطان رمضان میں قید ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں کیا ایسا ہوتا ہے واقعی؟ جی بالکل ہو جاتا ہے. اس کی پاورز جو ہے نا وہ ضبط کر لی جاتی ہیں. یہ ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے, اس کو ہلکا نہیں, لائٹ نہیں لینا چاہیے. یہ واقعی ایسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر شیطان واقعی قید ہے تو پھر روزے کی حالت میں بھی ہم بہت کچھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. شر تو پھر اسی طرح رہتا ہے. تو وہ پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر جو اس کا اپنا میکینزم ہے نا, ٹھیک ہے, یہ پھر ایک علیحدہ ڈبیٹ بن جاتی ہے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے, جو شر ہے, جو شیطان تو قید ہے, تو وہ کہاں سے آ رہا ہے. تو یہ سورۃ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان پر الہام کیے تقویٰ بھی اور فسق و فجور بھی. پہلے اس کے نفس کو درست کیا, پھر اس کے اوپر الہام کیے دو چیزیں, تقویٰ بھی اور فسق و فجور بھی. ہیومن برین میں دو ویوز پیرلر چل رہی ہیں, تقویٰ کی بھی اور فجور کی بھی, ٹھیک ہے جی. شیطان کی بھی ایک ویو ہے اور ایک رحمان کی ویو آپ کی چل رہی ہے. اب یہ ہیومن مائنڈ کا ڈیسیژن ہے جس کو سورۃ دہر میں کہا کہ اما شاکرن و اما کفورا, جو چاہے مجھے مان لے, جو چاہے میرا انکار کر دے. دس از دا لبرٹی آف دا ہیومن بینگ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے. کوئی اس نے کوئی سختی نہیں رکھی, کوئی جبر نہیں رکھا سوچ کے اوپر. اس نے کہا میں نے یہ مخلوق پیدا ہی اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے سوچ اور سمجھ کے کون مانتا ہے, اندھوں کی طرح ماننا نہیں ہے. اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ جانوروں سے بدتر ہیں وہ لوگ جو میری آیات پر اندھوں کی طرح گرتے ہیں, جو سوچتے نہیں, جو سمجھتے نہیں. پھر کہا کہ جو زندہ رہا وہ دلیل سے زندہ رہا, اور جو مارا گیا وہ دلیل سے مارا گیا. بے شک قرآن میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو اللہ نے اما شاکرن و اما کفورا سورۃ دہر میں کہا چاہے تو مجھے مان لے, چاہے میرا انکار کر دے. یعنی رمضان میں شیطان قید ہے اور ہیومن برین اٹ سیلف اس طرح سے ورک کر رہا ہے. آپ کے نفس کی انسٹنکٹس جس کو ہم کہتے ہیں وہ چل رہی ہیں, اور اسی کو روزہ کنٹرول کرتا ہے کہ وہ ایک آپ کو پریکٹس کرواتا ہے کہ آپ نے پورا تھرو آؤٹ دا ایئر بھی ان کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے.
اور کنٹرول ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈر جائیں، میرا مطلب ہے کہ ہماری نوجوان نسل کے جی شاید ہمارا سب کچھ چھوٹ جائے گا. دیکھیں قرآن اور اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ کوئی ڈیزائن انسانیت کو نہیں دیتا، وہ کوڈ دیتا ہے. دیر اے ڈفرینس بٹوین کوڈ اینڈ ڈیزائن. ٹھیک ہے، ڈریس کوڈ دیتا ہے، ڈریس ڈیزائن نہیں دیتا. ڈیزائن ہر علاقے کا، ہر نسل کا، ہر زمانے کا اپنا ہوگا. اس نے صرف کوڈ دیا ہے آپ کو. ایک انسٹنکٹ ہے، آپ نے سیکس کرنا ہے، ایک انسٹنکٹ ہے نا ہیومن بینگ میں، اس کا اس نے کوڈ دیا ہے کہ یہ لیمیٹیشنز ہیں اس کی، کرو جتنا مرضی کرو، نو پرابلم. پیسہ کمانا چاہتے ہو نا، جتنا مرضی کماؤ، نو لمٹ. یہ کوڈ ہے اس کا. اس کوڈ کو نہیں توڑنا. ڈیزائن نہیں دیتا کسی طرح بھی. ہمارا یہ ستم ہوا، ظلم ہوا ہمارے ساتھ کہ ہماری رانگ انٹرپریٹیشن ہوئی ہمارے دین کی، اور ہم ڈیزائن کے اوپر فوکس کرنے لگ پڑے. ٹھیک ہے، ڈیزائن پہ فوکس کریں گے تو اسلام اپنی افاقیت، یونیورسلٹی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کھو بیٹھے گا. کیسے پہنے گا اسکیموز یا نارتھ پول پہ رہنے والا عربی لباس؟ بالکل ایسے وہ تو سروائیو ہی نہیں کر سکتا. آپ کو اپنا لباس چھوڑنا ہو تو میرا مطلب یہ سب جان جوکھوں کا کام ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے اسلام کی یہ رانگ انٹرپریٹیشن ہے کہ اس نے کسی ڈیزائن کو فالو کیا ہے. اس نے کوڈز دیے ہیں انسان کو، اور وہ کوڈز کے اندر رہ کے آپ انجوائے کریں لائف کو. کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے آپ کے اوپر. 2 4 5 چیزیں حرام کی ہیں اس نے، اس کے علاوہ تو کچھ حرام کیا ہی نہیں.